الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلی التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خداوند عظیم صدقہ محمد وآل محمد ہماری ان مجالس کو منظور و مقبول فرمائے، اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، جن مرحومین کا نام لیا گیا ان مرحومین کو اور آپ کے مرحومین سب کو خداوندہ بار الہ صدقہ محمد وآل محمد جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے زیادہ خوشنود فرما برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم سورہ نحل میں 96 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد عورت عمل صالح کرتے ہیں ایمان کی حالت میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خدا کا یہ وعدہ ہے، فرماتا ہے کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بہترین اجر عطا کریں گے۔ خدا کی طرف سے یہ انسان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بارگاہ خدا میں بہترین عمل کو پیش کرنا ہے۔ ایک بندہ جو کر سکتا ہے خدا کے حضور میں، اسے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنے عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں انجام دینا چاہیے۔ جو انسان کر سکتا ہے، انسان ریاکاری سے بچے، خلوص کے ساتھ انجام دے، صرف خدا کی خاطر عمل کو انجام دے۔ یہ ہماری طرف سے ایک ادنا سی کوشش ہے بارگاہ خدا میں۔ ہمارے عمل اور ہماری عبادت اس خاطر نہیں ہے کہ خداوند عظیم کو کوئی ہمارے اعمال کی ضرورت ہے، نہیں، یہ ہماری عبودیت کا تقاضا ہے، ہماری بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انسان کو دیکھیں، خداوند عظیم کی جو نعمات ہیں انسان شکر تو ادا نہیں کر سکتا، کسی صورت میں بھی کسی نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ بار الہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو نے جو بغیر مانگے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں میں اس کا شکر ادا کر سکوں، لہٰذا مجھ حقیر کی طرف سے بار الہ تیری بارگاہ میں وہی شکرانہ جو خود تو نے تعلیم دیا ہے وہی پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا اس نے ہمیں تعلیم دیا، نماز اس طرح پڑھو، سجدہ شکر کرو، کوئی نعمت ملتی ہے تو سجدہ شکر کرو۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے بارگاہ خدا میں ہمارے سجدے کی کہ حدیث میں واضح ہے، مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے سنا ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد، کہ سب سے قریب ترین حالت عبد کی خداوند کے سجدے کی حالت ہے، کہ
یہ اس حالت میں انسان خدا کے قریب ترین ہوتا ہے. تمام حالات میں سے سب سے قریب ترین حالت انسان کی سجدے کی ہے، اور اسی سجدے کی وجہ سے خداوند عظیم نے ہماری نمازوں کو معراج مومن قرار دیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج بن گئی نماز. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مومن بارگاہ خدا میں سجدہ کرتا ہے. یعنی سب سے عظیم ترین جو انسان کا عضو ہے وہ پیشانی ہے انسان کی. وہ جب انسان مٹی پہ لگا دیتا ہے خدا کی بارگاہ میں تو خدا اس عمل کو بہت پسند کرتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو نا کہ میرے سجدے سے شیطان نے انکار کیا تھا، یہ میرا بندہ میرے شکر میں سجدے ادا کر رہا ہے. اور لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب بھی معصوم سے جو روایات مروی ہیں، جب بھی معصوم سے کسی نے کچھ عرض کیا ہے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں مثلا یہ ہو جائے، تو معصوم نے یہی ارشاد فرمایا. کبھی کہا گیا گناہ معاف ہو جائیں، کبھی کہا جائے جنت مل جائے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تم لمبے سجدے کے ذریعے سے میری مدد کرنا، میں بھی دعا کروں گا تمہارے لیے. وَلَكِنْ أَعِنِّي بِطُولِ السُّجُودِ، حدیث یہ ہے. وہ اکثر جو بیان بھی ہوتی ہے کہ کعب ابن ربیع ایک دن حضرت حضور پاک اپنے حجرے کو دست مبارک سے، چونکہ حضور نے یہ حکم دیا ہوا تھا اصحاب کو کہ ہر کوئی اپنا کام خود کرے گا، کوئی کسی سے نہ کہے اپنے کام کو. تو وہ اس طرح سے تربیت پائے تھے اصحاب کہ حتیٰ اونٹ کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس سے ہاتھ سے چھڑی گر جاتی ہے تو وہ کسی کو ساتھ چلنے والے کو نہیں کہتا تھا کہ یہ چھڑی مجھے اٹھا کے دینا، خود اونٹ سے اترتا تھا، چھڑی اٹھاتا تھا، پھر سوار ہوتا تھا. اس طرح سے حضور پاک نے، آپ بھی جب تشریف لاتے تھے تو آپ نے منع فرمایا ہوا تھا کہ میرے لیے آپ نے اٹھنا نہیں ہے. جب میں آؤں تو آ کر کے وہیں بیٹھ جاتے تھے دروازے کے سامنے. جب داخل ہوتے تھے حضور پاک اس طرح سے تھے، تربیت اس طرح سے کی ہوئی تھی. تو وہ جو ہے کعب ابن ربیع حاضر ہوا، آپ اپنے حجرے کو بنا رہے تھے، تھوڑا سا کام تھا مٹی کا وہ کر رہے تھے. تو کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں انجام دوں؟ اجازت ہے. حضور نے فرمایا تم انجام دو. تو کعب نے وہ کام کیا، کام مکمل ہو گیا، کعب چل پڑا واپس. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کعب مجھ سے کچھ مانگو گے نہیں؟ تم نے ایک کام کیا ہے، مجھ سے کچھ مانگو تو صحیح. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مہلت ہے، کل تک سوچ لوں کہ آپ سے کیا مانگوں. آپ نے ارشاد فرمایا سوچ لو. کل آیا، آپ نے پوچھا کہ سوچ لیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سوچ لیا. کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ اسأل الجنت یا رسول اللہ، جنت کا سوال کرتا ہوں آپ سے. آپ نے ارشاد فرمایا درست، میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، لیکن تو بھی میری مدد کرنا، سجدوں کو لمبا کیا کرو، میں بھی دعا کروں گا، تم بھی کوشش کرو. پھر ایک سوال کیا کہ کعب یہ کسی سے مشورہ کیا تھا یہ سوال کرنے کے لیے یا اپنے طور پہ سوچا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، کل سے اب تک سوچتا رہا کہ آپ سے کیا مانگوں. کبھی ذہن میں آئے کہ آپ سے مال و دولت مانگ لوں، پھر ذہن میں آئے کہ مال و دولت تو یہیں رہ جائے گا، میں چلا جاؤں گا دنیا سے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. کبھی ذہن میں آیا اولاد مانگ لوں. پھر یا رسول اللہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے ہمیشہ فائدہ پہنچے. اس لیے آپ کے حضور یہ جنت کا سوال کیا ہے. معصومین سے جب بھی اس طرح کی مغفرت کی دعا کا کہا گیا، معصومین نے ضرور کہا، کبھی مغرور نہیں ہونے دیا کہ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں، معصومین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو عمل کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. ہمارا شیعہ 1000 افراد کی بستی میں اکیلا ہمارا شیعہ ہو تو اسے سب سے بہتر ہونا چاہیے عمل کے لحاظ سے. معصوم یہ توقع رکھتے، معصوم ایسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے شیعہ کو. حضرت فرماتے ہیں چھٹے معصوم کہ آپ اگر اچھے ہوگے نا، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، لوگوں سے آپ کا برتاؤ اچھا ہوگا، لوگوں نے کہنا ہے انہو جعفری، یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے. کتنا اچھا تربیت کیا ہے جعفر صادق نے اپنے ماننے والوں کے کہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں اور اتنے اچھے کردار کے لوگ ہیں. اور اگر آپ برائی کریں گے، آپ کسی سے برا برتاؤ کریں گے، لوگوں نے آپ کو نہیں کہنا، لوگوں نے میرا نام لینا ہے. حضرت فرماتے ہیں
کہ اس نے اچھی تربیت نہیں کی ہے۔ لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ جو ہمارے ماننے والے ہیں آپ کو بہت بہتر ہونا چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ایک دن مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسبغ ابن نباتہ مریض تھا، حضرت اس کے گھر تشریف لے گئے عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ واضح ہے یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے کہ جن کے لیے معصوم اس طرح سے کرتے ہیں، اور اس کے گھر جا کر اس کی مزاج پرسی مولا امیر جیسی ہستی جا کر کے۔ اور بس جب حضرت تشریف لے گئے تو اسبغ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں ماشاءاللہ پھر شیعوں میں بہت ہی بڑا شخص ہوں کہ مولا خود تشریف لایا، تو حضرت نے اس کے دل کی بات کو پڑھ کر کے ارشاد فرمایا، اسبغ مغرور نہ ہو جانا کہ علی تیری مزاج پرسی کو آیا ہے، اس سے اور بہتر عمل کرنا تاکہ اور تمہارا مقام ہماری نظروں میں بلند ہو سکے۔ لہذا معصومین اس طرح افراد کو اہمیت بھی دیتے تھے، تربیت بھی ساتھ ساتھ۔ معصومین اصلاً امام کا مطلب ہی یہی ہے، یہدون بامرنا۔ قرآن کریم میں امام کی جو تعریف ہے، سب سے بہتر تعریف قرآن کریم نے امام کی ہے کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کا مقصد کیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اور سورہ سجدہ میں دو جگہوں پہ خداوند عظیم نے اپنی امامت کو ذکر کیا ہے کہ جنہیں ہم امام بناتے ہیں، اس امام کی تعریف میں خدا ارشاد فرماتا ہے یہدون بامرنا، جسے ہم امام بناتے ہیں نا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو۔ لہٰذا یہ تعریف، سب سے بہتر تعریف امامت کی یہی ہے، یہدون بامرنا، ہم ہمارے امر الہی کے ذریعے سے وہ لوگوں کی ہدایت کا مسلسل فریضہ انجام دیں، تب تو وہ امام حق ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو وہ امام نہیں بن سکتا ہے کہ اگر کار ہدایت انجام نہ دے سکے۔ اور جو شخص زندگی میں کبھی بھی ایک لحظے کے لیے گمراہ ہوا ہو، وہ کبھی ہدایت کرنے والا نہیں بن سکتا ہے۔ بعنوان امام حق وہ ہادی نہیں بن سکتا ہے۔ ویسے اہدکم سبیل الرشاد کوئی بھی عالم بھی کہہ سکتا ہے، کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ رائے حق جو ہمیں پتہ چلا ہے ہم اس کے مطابق آپ کو ہدایت کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہدایت الہی ہے جیسے قرآن میں خدا فرما رہا ہے یہدون بامرنا، وہ صرف اور صرف وہی ہستی ہدایت کر سکتی ہے جو زندگی میں ایک لحظے کے لیے بھی گمراہ نہ ہوا ہو۔ لہٰذا خدا قرآن میں اس لیے کہہ رہا ہے یہدون بامرنا، جو مسلسل ہمارے امر کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں وہ امام بن سکتے ہیں، ورنہ امام نہیں بن سکتے ہیں۔ خدا کی قرآن کریم اور کتاب الہی کی روح سے امامت کے لیے یہ ضروری ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم فرماتا ہے من عمل صالحا، عمل صالح میری بارگاہ میں پیش کرو۔ دو وعدے ہیں کہ ہم اس عمل صالح کے نتیجے میں آپ کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی اس دنیا میں عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم اس عمل کا بہترین اجر، خدا فرما رہا ہے، وہ صرف اگر اجر کا وعدہ کر دیتا تب بھی بے پناہ اجر عطا کرتا، لیکن وہ کہتا ہے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم اس عمل کا بہترین اجر جو ہو سکتا ہے وہ اسے عطا کریں گے۔ لہٰذا بارگاہ خدا میں اصل خداوند عظیم کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز جس کی بہت ضرورت ہے بندے کو پہچاننے کی بارگاہ خدا میں، وہ ہے رحمت خداوند۔ خدا نے قرآن کریم میں 276 بار اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ کس خاطر؟ اس لیے کہ یہ بندے کبھی مایوس نہ ہو۔ گناہ کیا ہے تم نے، خدا یہ نہیں کہتا کہ اب گناہ کے بعد تمہاری بخشش کا امکان ہی ختم ہو گیا، نہ۔ سورہ زمر کی آیہ نمبر 54 ہے، اس میں بڑا خداوند عظیم، وہ مشہور بات ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے میرے نبی، میری طرف سے پیغام ہے میرے بندوں کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو کہنا، میرے نبی جنہوں نے گناہ کیا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو خداوند معاف کر دیتا ہے. خدا یہ پیغام اپنی پیغمبر کی زبان سے کس لیے دے رہا ہے؟ کہ اس کی رحمت کے صدقے، اس رحمت کے صدقے خداوند عظیم کو جب اپنی بارگاہ میں پیش کریں، اس کو معافی طلب کریں، اس رحمت کے صدقے جو اس نے خود دنیا پہ پھیلا رکھی ہے، تو خدا معاف کر دیتا ہے. بس بندہ جو ہے اس کی طرف سے صرف اور صرف اظہار ندامت اس کی بارگاہ میں کرنا ضروری ہے، وہ اس ندامت کو قبول کر لیتا ہے. دیکھیں سورہ انعام میں آیت نمبر 54 میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ جو میری آیات پہ ایمان رکھتے ہیں. فَقُلْ، آپ ان سے کیا کہیں، آپ پہ واجب ہے، آپ ان سے سب سے پہلی بات جو کہیں گے سلام علیکم، سلامتی کی ضمانت دے دیں. آپ کے حضور آتے ہیں یہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات کو، یقین رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، ایمان رکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں ہماری آیات کو. آپ ان سے کہیں سلام علیکم، میری طرف سے آپ کو سلامتی کی ضمانت ہے. یہ صرف زبان کا سلام نہیں ہے جو پیغمبر کو خدا نے حکم دیا. یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے انہیں کہیں سلام علیکم، نہ خدا کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے چونکہ نمائندے ہیں، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ انہیں سلامتی کی ضمانت دے دیں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا. سلامتی ہے خدا کی طرف سے پیغام. دوسری بات جو یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں گے میرے رسول کہ میں نے اپنے اوپر فرض کر انہو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے اپنے آپ پہ واجب کر لیا ہے کہ بندوں پہ رحمت نازل کرے. خدا کس لیے کہہ رہا کہ دو باتیں ہو گئی. ایک تو میری طرف سے ضمانت، سلامتی کی ضمانت. فقل، آپ پہ واجب ہے میرے پیغمبر ان سے کہیں سلام علیکم، کہ یہ سلامتی ہے خدا کی طرف سے. وَكَتَبَ انہو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خدا نے، تمہارے رب نے اپنے آپ پہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ رحمت نازل کرے. انہو من عمل سوءا بجہالت، من عمل منکم سوءا بجہالت، میرے بندو تم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے نادانی کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے، ثم تاب من بعدہ واصلح، توبہ کرتا ہے اس کے بعد اصلاح کرتا ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خداوند عظیم بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحمتوں کو نازل کرنے والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ پہ واجب کی، رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو شامل حال ہو جاتی ہے. ظالم سے ظالم، گناہ گار سے گناہ گار، جو بھی آ جاتا ہے میری بارگاہ میں، خدا کہتا ہے تم توبہ کرو، تم میری بارگاہ میں رجوع کرو. جب رجوع کر لیتے ہو تو خدا پھر ان آنسوں کو دیکھتا ہے جو کسی بھی پشیمان شخص سے ندامت، اظہار ندامت کرتا ہے بارگاہ خدا میں. خداوند عظیم اس آنسو کے صدقے انسان کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ حتیٰ قیامت کے دن ابلیس بھی طمع کرے گا رحمت خدا میں. اس طرح رحمت خدا عام ہوگی قیامت کے دن کہ ابلیس تک، لیکن خدا کہتا ہے ثم انیبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو قبل اس کے کہ عذاب خدا آ جائے. وانتم لا تنصرون، یہی سورہ زمر والی جو آیت 54-55 ہے اس میں فرمایا کہ یہ عذاب الہی کے آنے سے پہلے کہ پھر کوئی امکان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت خدا کے لیے انسان کے اندر ظرفیت اور قابلیت بہت ضروری ہے رحمت خدا کو وصول کرنے کی. اگر وہ قابلیت نہ ہونا تو پھر رحمت بھی شامل حال نہیں ہو سکتی. وہ تو کریم ہے، اس کی رحمت تو یوں نہیں ہے کہ وہ تقسیم کر کے تھوڑی تھوڑی رحمت جو ہے وہ ہر کسی کو دیتا ہے. نہیں، وہ اپنی پوری رحمتوں کے ذریعے سے اپنے عبد پہ توجہ فرماتا ہے، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اس کی رحمت سے وصول کر لیتا ہے.
خدا کی محدودیت اس کی ذات میں نہیں ہے کہ وہ جب عطا کرتا ہے اپنا فیض تو وہ تھوڑا تھوڑا ہر بندے کو عطا کرتا ہے، نہیں، وہ تو اپنے حساب سے عطا کرتا ہے نا، لہٰذا پوری رحمت کے ذریعے سے اپنے بندوں پہ توجہ کرتا ہے، جس میں جتنا ظرف ہو وہ اس کی رحمت سے وصول کر لیتا ہے۔ خدا نے ایک حدیث ہے جس کو سلمان فارسی نے پاک پیغمبر سے روایت کی ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق مئۃ رحمت یوم خلق السماوات والارض، خدا نے جس دن زمین و آسمان کو خلق کیا تھا 100 رحمتیں خدا نے خلق کی، کل رحمت منہا طباق بین السماء والارض، ان 100 رحمتوں میں سے ہر رحمت اتنی وسیع ہے کہ جتنا زمین و آسمان کے بیچ میں جگہ ہے نا وہ پر ہو جائے اسے ایک رحمت کے ذریعے سے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کی جس دن خلقت کی تھی اس طرح کی 100 رحمتیں نازل کی، فَأَحْبَتَ مِنْهَا وَاحِدَةً فِي الْأَرْضِ، خدا نے ان 100 میں سے ایک رحمت زمین پہ نازل کی، اسی رحمت کے ذریعے سے ماں اپنے بچے پہ عطوفت کرتی ہے، اسی رحمت کے نتیجے میں لوگوں کے بیچ میں رحمت کا رشتہ پایا جاتا ہے، محبت کا رشتہ پایا جاتا ہے، اسی رحمت کے ذریعے سے یہ پوری مخلوق اس کائنات میں زندہ ہے۔ ایک رحمت 100 رحمتوں میں سے خدا کہتا ہے کہ اتنی وسیع رحمتیں میں نے خلق کر دی ہیں کہ ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت میں نے زمین، یہ جتنی بھی الفت و محبت زمین پہ نظر آتی ہے یہ اس ایک رحمت کے صدقے میں۔ جب قیامت کے دن ہوگا خداوند عظیم وہ ایک رحمت بھی لوگوں سے لے لے گا اور اس کے بعد باقی 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کر سب کی سب صاحبان تقوی کو عطا کر دے گا۔ پاک پیغمبر یہ حدیث بیان کر کے اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ وکانوا بآیاتنا یؤمنون، کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل حال ہے، یہ اپنی رحمت عنقریب میں قرار دوں گا ان کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں، جنہوں نے تقوی۔ قیامت کے دن خداوند عظیم اس طرح سے رحمتیں اپنی جو ہے وہ ساری کی ساری 100 رحمتیں کہ ان میں سے ایک رحمت پوری زمین کو شامل حال ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے خداوند عظیم گناہ گاروں کو معاف کرتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حدیث قدسی کا مطالعہ ضرور کیا کریں، کتاب موجود ہے جو جتنی بھی احادیث قدسیہ ہیں جناب شیخ حر عاملی نے ان کو جمع کر دیا ہے، الاحادیث السنیہ کے نام سے یہ احادیث قدسیہ موجود ہیں۔ یہ ڈائریکٹ گفتگو ہے خداوند عظیم کی انبیاء کے ساتھ، جس میں واضح و نصیحت خود خداوند عظیم اس نبی کو فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو بھی اطلاع دو اور تم بھی اس طرح سے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ احادیث قدسیہ میں بہت زیادہ درس ہے بارگاہ خدا میں ایک عبد کو کیسے ہونا چاہیے، یہ ان احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث قدسیہ میں بہت سی سوالات ہیں جو نبیوں نے خدا سے کیے ہیں اور خدا نے ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ خدا میں سوال کیا کہ خداوندہ تیرا جو سب سے برا بندہ ہے نا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا واضح ہے، ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، لیکن چونکہ موسیٰ نے عرض کیا تھا لہٰذا خدا نے کہا کہ موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو نا تو شہر کے دروازے پہ چلے جاؤ، صبح جو سب سے پہلے دروازہ شہر سے نکلے گا نا میرا وہ سب سے برا بندہ ہے۔ موسیٰ گئے شہر کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے جا کر کے، جب دروازہ کھلا سب سے پہلے جو شخص باہر نکلا وہ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا ہے کوئی 10-12 سال کا، اس بیٹے کی اس نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، جا رہا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ موسیٰ یہ بہت میرا گناہ گار بن گیا، بہت گناہ کیا اس نے، یہ اس وقت تیرے دور میں سب سے بدترین میرا بندہ یہی ہے۔ وہ موسیٰ واپس آ گئے، پھر بارگاہ خدا میں عرض کیا کہ بار الہ جو تیرا سب سے اچھا بندہ ہے نا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تو سب سے برا تھا۔
جو سب سے اچھا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا جاؤ موسیٰ اسی دروازے پہ بیٹھ جاؤ، جو سب سے آخر میں شہر میں داخل ہوگا نا وہی میرا سب سے اچھا بندہ ہے۔ موسیٰ بیٹھ گئے، لوگ آتے رہے، اور سب سے آخری وہی بندہ، بچہ اس کے ساتھ ہے، واپس آ گئے۔ موسیٰ نے عرض کیا بار الہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی بندہ سب سے برا تیرا بندہ اور وہی بندہ تیرا سب سے اچھا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا موسیٰ ہاں صبح جب یہ نکلا نا اس وقت بہت گناہگار تھا، بہت برا بندہ تھا۔ یہ جب باہر نکلا تو بچے کی نظر پڑی سامنے پہاڑ پہ۔ اس نے سوال کیا بابا ان پہاڑوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا زمین و آسمان بہت بڑے ہیں۔ اس نے کہا بابا زمین و آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ رو پڑا، کہا تیرے باپ کے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں، بہت گناہگار۔ رونے لگا، گریہ کرنے لگا۔ بیٹے نے سوال کیا بابا تیرے گناہوں سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، رحمت خدا اس سے بہت عظیم تر ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خدا کہتا ہے موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا۔ جب اس نے کہا نا کہ رحمت خدا بہت وسیع ہے، موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا، اب اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جب سے میں نے معاف کیا ہے۔ اس وقت سب سے اچھا بندہ میرا یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی خدا سے سوال کیا تھا بار الہ وہ محبوب ترین ہستی تیری کون سی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے ارشاد فرمایا عیسیٰ جاؤ فلاں بستی کے باہر کھنڈرات ہیں، وہاں پہ وہ جو بہت محبوب ہے نا میرا وہ موجود ہے۔ عیسیٰ تشریف لے گئے، کھنڈرات کے اندر جب داخل ہوئے دیکھا ایک خاتون ہے جس کے بازو بھی کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے۔ عیسیٰ نے سلام کیا، السلام علیک یا امت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ اس نے کہا کہ وعلیک السلام یا روح اللہ، اے روح خدا تجھ پہ بھی سلام ہو۔ عیسیٰ نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا میں روح ہوں، میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا عیسیٰ جس نے تجھے بھیجا ہے نا اسی نے بتایا ہے کہ تو آ رہا ہے۔ سوال کیا بتاؤ یہ مقام کیسے ملا تجھے؟ اس نے کہا میں خداوند عظیم کا ان نعمتوں پہ جتنا شکر ادا کروں نا جو اس نے مجھ پہ کی ہے، میں شکر نہیں ادا کر پاتی ہوں عیسیٰ، اس لیے کہ جتنے وسائل گناہ تھے نا میرے بدن میں وہ سب کے سب اس نے لے لیے، نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں، اور جو چیزیں ضرورت تھی نا اس کے ساتھ ربط کے لیے مجھے وہ اس نے عطا کر دی ہیں۔ زبان ہے اس کا شکر ادا کرتی ہوں، یہ دل ہے جو محبت الہی سے بھرا ہوا ہے۔ عیسیٰ مجھے یہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ خداوند عظیم اپنے بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے۔ خدا تو فرعون کی طرف بھی جب بھیجتا ہے نا عیسیٰ و حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو، تو یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، نافرمانی کرتا ہے، جاؤ اسے سمجھاؤ۔ لیکن ساتھ کہہ دیا قول لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ذرا نرم گفتگو کرنا، ممکن ہے واپس آ جائے میری بارگاہ میں۔ سخت باتیں نہ کہنا اس سے، سخت باتیں کہو گے ممکن ہے ضد میں آ جائے، آپ نرم گفتگو کرو گے ممکن ہے معافی مانگ لے مجھ سے، توبہ کر لے میری بارگاہ۔ پیغمبر کو کیا فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پیغمبر میں نے تجھے اپنی رحمتوں کا مظہر بنایا، یہ تیری ذات جو ہے یہ مجموعہ ہے میری رحمتوں کا، لہذا میری ان رحمتوں کے صدقے میرے نبی تو بہت نرم دل ہے لوگوں کے ساتھ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو سنگ دل ہوتا، اگر تو بد اخلاق ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے رسول یہ لوگ چلے جاتے تجھے چھوڑ کر، اسلام قبول نہ کرتے،
مجھے نہ مانتے. یہ تیری ان نرمیوں کی وجہ سے، خوش اخلاقی کی وجہ سے یہ سب جوک در جوک مجھے مانتے جا رہے ہیں. میرے رسول ان کے لیے مغفرت طلب کر مجھ سے. عجیب بات ہے. کیا کہتا ہے خداوند؟ چونکہ تو وہ ہے کہ میں تیری بات مانتا ہوں، لہذا تو میرے بندوں کے لیے مغفرت طلب کر تاکہ میں انہیں معاف کر سکوں. یعنی کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کی بات کو خدا رد نہ کرے. وہ کہتا ہے کہ تو میرے نبی، تو ان کے لیے معافی طلب کرنا مجھ سے تاکہ میں انہیں معاف کروں. واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو. اور رسول خدا اس طرح سے تھے. کوئی شخص آ گیا نا، یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے لیے دعا کریں خدا معاف کر دے. کبھی پیغمبر نے نہیں پوچھا تھا کون سا گناہ کر کے آئے. خدا کے حضور میں عرض کرتے تھے بار الہ تو نے فرمایا ہے میں اس کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہوں، معاف کر دے اس کو. خدا معاف کر دیتا. ایک دن ایک شخص آ کر کے پاک پیغمبر سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے بارگاہ خدا میں مغفرت طلب کرو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا یا رسول اللہ. حضور نے نہیں پوچھا، خود بیان کر دیا یا رسول اللہ میں نے فلاں بڑا گناہ کیا ہے، بڑی مشکل ہے میری بخشش، یا رسول اللہ آپ طلب کریں. جب اس نے گناہ بیان کیا نا تو حضور نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. نہ اتنا بڑا گناہ کر کے عذاب خدا کیوں نہیں نازل ہوا تجھ پہ؟ جاؤ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلا گیا باہر، جا کر کے پہاڑوں میں گریہ کرنے لگا بارگاہ خدا میں. کئی دن گریہ کرتا رہا. جبرائیل کو بھیجا خدا نے، جا جبرائیل میرے رسول سے کہو کہ اس کے خالق تم ہو، اس کو رزق تم دیتے ہو. جبرائیل آئے، یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ اس کو خلق آپ نے کیا ہے. کہا نہیں میں نے خلق نہیں کیا، خدا نے خلق کیا. خدا فرماتا ہے رزق تم دیتے ہو. کہا نہیں میں نہیں دیتا، خدا دیتا ہے. تو خدا فرماتا ہے جب خلق بھی میں نے کیا ہے، رزق بھی میں دیتا ہوں، تو اپنی بارگاہ سے آپ نے کیوں اسے دور کیا؟ وہ میرا بندہ ہے، اب مجھ سے مغفرت طلب کرے نا. اس طرح سے خدا بند اس طرح سے اس کی رحمتوں کا انسان نہیں اندازہ کر سکتا ہے. میں اکثر وہ واقعہ پڑھتا رہتا ہوں کہ ایک ایرانی مسلمان ہو گیا، بوڑھا تھا، حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں کوئی زیادہ مناجات یاد تو نہیں کر سکتا، دعائیں لمبی لمبی اب مجھ سے یاد نہیں ہو سکتی، کوئی چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمائیں، رہتا بھی دور ہوں، وہی جملہ پڑھتا رہوں بارگاہ خدا میں، مناجات بھی ہوتی رہیں گی، دل بھی مطمئن رہے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی بارگاہ میں واجب نمازوں کو ادا کرنے کے بعد بس یہی جملہ کہتے رہنا، الہی انت ربی و انا عبدک، خداوندہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. وہ گیا، سال بھر پڑھتا رہا، واپس آیا. ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا دل بڑا مطمئن ہے، مسلسل میں بارگاہ خدا میں یہی جملہ عرض کرتا رہتا. آپ نے پوچھا وہ کون سا جملہ ہے جو تم دہراتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ الہی انت عبدی و انا ربک. حضور نے سنا، حضور نے کہا یہ تو شرک کرتے رہے ہو، تم کہتے رہو کہ خداوندہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. میں نے کب تمہیں ایسا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ خداوندہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھے اس طرح کہا تھا. وہ بڑا پاک دل انسان تھا. جب اس نے سوچا، دیکھا نا اور سنا کہ میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں، گریہ کرتے کرتے زمین پہ گر گیا. یا رسول اللہ میں کافر ہو گیا، میں 1 سال بھر یہ مشرکانہ جملہ کہتا رہا ہوں بارگاہ خدا میں، میرا کیا بنے گا؟ رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا. جبرائیل نازل ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے کہ میرے بندے کو پریشان نہ کرے زیادہ، میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں، زبان کو نہیں دیکھتا ہوں کہ زبان کیا کہتی ہے. یہ میرا بندہ ہے، آپ اسے پریشان نہ کرے، دل کا پاک ہے، زبان نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم
ولیکن ینظر الی قلوبکم، خداوند عظیم کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بہت خوبصورت ہے یا بہت بدصورت ہے، نہیں، ینظر الی قلوبکم، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دل کتنا پاک ہے، خدا کے لیے کتنا مخلص ہے یہ دل جو بارگاہ خدا میں حاضر ہوا ہے۔ خدا یہ توقع نہیں لگاتا آپ سے کہ آپ بہت لمبی لمبی تسبیحات پڑھیں، لمبی لمبی عبادتیں کریں، نہیں، خدا کہتا ہے جائیں اپنا کام کریں، لیکن ہر کام اگر میری خاطر انجام دینا تو وہ میری عبادت شمار ہوتی رہے گی۔ محبت اور بغض بھی خدا کی خاطر ہو نا، یقین کریں تو محبت ایمان بن جاتی ہے، بغض بھی ایمان بن جاتا ہے جب خدا کے لیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے جب فرمایا کہ تم علی سے محبت کرو تو وہ کہتا ہے حب علی عبادت، تم علی سے محبت کرو گے میری عبادت ہوتی رہے گی، یا علی یا علی۔ اسی طرح جو دشمن خدا ہے اس کی دشمنی کرنا صرف اس لیے کہ یہ خدا کا دشمن ہے، عبادت ہو جائے گی۔ خدا کہتا ہے بے شک تمہارے اولاد ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، عشیرہ، رشتہ دار، کوئی بھی ہو، اگر دشمن خدا ہے تو اس سے محبت نہیں کرنا۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ محبت اس سے کرو جو دوست خدا ہے، دشمنی اس سے رکھو جو دشمن خدا ہے۔ یہ اگر دشمنی حل الدین الا الحب والبغض، دین ہے ہی محبت اور بغض کا نام۔ محبت کی جائے خدا کی خاطر، بغض رکھا جائے خدا کی خاطر۔ پاک پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرو خدا کی خاطر اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر، خدا یہ کہتا ہے۔ اس آیت میں بھی خدا نے یہی ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ عمل صالح ہونا چاہیے، لیکن صرف عمل صالح نہیں ہے کہ خدا ہر کسی سے اس عمل کو قبول کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ جو حالت ایمان میں عمل صالح انجام دیتا ہے ہم اس کا اجر عطا کیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر مومن نہ ہو عمل صالح کرنے والا تو خدا کی بارگاہ میں آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، دنیا میں وہ عوض دے گا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم، خدا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں وہ کہتا ہے میں بدل دے دیتا ہوں، نعمت دے دیتا ہوں، اس کو سلامتی دے دیتا ہوں، جو بھی کوئی نیک کام اور کسی کی بھلائی کے لیے کرتا ہے دے دیتا ہوں میں اس کو بدل۔ لیکن وہ جو آخرت میں، دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں خدا کہتا ہے بہترین عمل کا اجر جو دوں گا وہ صرف اور صرف اسے دوں گا جو ایمان کی حالت میں عمل کو انجام دیتا ہے۔ مومن ہونا چاہیے، ورنہ کسی عمل کی بارگاہ خدا میں آخرت کے لحاظ سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جتنا بڑا عمل ہو ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتے لے جاتے ہیں انسان کے اعمال کو بارگاہ خدا میں۔ انسان جب مرتا ہے اس کی روح کے لیے، مومن کی اگر روح ہے، خداوند عظیم دروازے کھول دیتا ہے آسمانوں کے، فرشتے جو ملائکۃ السماء ہیں ان کو بھیج دیتا ہے اس روح کے استقبال کے لیے کہ یہ مومن کی روح ہے جو میری بارگاہ میں لائی جا رہی ہے۔ ایک شخص شہید ہوا، اس کی روح کو لے کر فرشتے ملائکۃ السماء پہنچے خدا کے حضور میں، آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے گئے۔ جبرائیل نے سوال کیا بار الہ، یہ ہے بھی شہید اور یہ پوری فضا اس کے اعمال سے پر نظر آتی ہے، اتنے زیادہ نیک عمل اس نے کیا ہے کہ یہ فضائیں ہمیں اس کے اعمال سے پر نظر آتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے خداوندہ تو نے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے ہیں؟ خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ اس سے اور 2 گنا اگر عمل ہوتے تب بھی میں اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھولتا، اس لیے کہ جو عمل کی قبولیت کی شرط ہے ولی خدا کی محبت کا دل میں ہونا، اس کا دل خالی تھا ولی خدا کی محبت سے۔ وہ خدا محبت نہ ہو، اگر ولایت اہل بیت نہ ہو، خدا کسی جو قرآن میں کہہ دیا وہ مؤمن، اس نے شرط لگا دی ہے کہ میں عمل صالح قبول ہی تب کرتا ہوں کہ انجام دینے والا مومن ہونا چاہیے۔ اب مومن کسے کہا جاتا ہے؟ کون ہے جو مومن ہے جس کے لیے قرآن کریم میں روایات میں کثرت سے کہا گیا ہے کہ ایک شخص مومن کب بنتا ہے؟ اور وہ روایات تو معروف ہیں جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا۔ 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص اگر عمر نوح پاتا ہے اس دنیا میں
اور پھر وہ عبادتیں کرتا ہے صفا حجر اسود اور مقام کے بیچ میں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں عبادت خدا کرتا ہے. یہ ساری عمر نوح 2500 سال، اور وہیں پہ اور احد کے برابر سونا ہو اور وہ دے دیتا ہے راہ خدا میں صدقہ، اور پھر وہیں پہ بیت اللہ میں شہید مارا جاتا ہے، اور اگر اس کے دل میں ولایت علی ہے تو ذرہ برابر بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکیں گے یہ عمل. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا انسان کے اندر یہ قابلیت تو ہونی چاہیے، ظرفیت تو ہونی چاہیے کہ بارگاہ خدا میں مقبول واقع ہو سکے. ورنہ ابلیس کی مثالیں متعدد جگہوں پہ قرآن کریم میں خدا نے اسی خاطر دی ہے کہ ابلیس نے خدا کی ربوبیت کا بھی اقرار کر لیا، خدا کی خالقیت کا بھی اقرار کر لیا، خدا کی عبودیت کا بھی اقرار کر لیا. خود وہ کہا ہے کہ بار الہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں. سب اقرار کے باوجود آدم کے سجدے سے انکار کیا کہ نہیں، اسے نہیں مانوں گا، ڈائریکٹ تیری عبادت کرتا ہوں. خداوند عظیم نے سب کچھ، مولا امیر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 6000 سال اس نے عبادت کی تھی بارگاہ خدا میں. 6000 سال بھی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا دنیاوی سال تھے یا آخرت کے سال تھے، کہ ہر سال 10,000 سال کے برابر ہے. اس نے 6000 سال بارگاہ خدا میں عبادت کی، اور خداوند عظیم نے صرف اس بات پر کہ خدا نے جسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، جسے اپنا ولی بنایا ہے، ابلیس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے لعنت کہہ کر نکال دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تمہارے اوپر میری لعنت ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ اس بارگاہ الہی میں باقی رہ سکو. تو خداوند عظیم ہر عبادت کو قبول کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہونا چاہیے، تب عبادت میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بارگاہ خدا میں پہنچ سکے. ورنہ عمل رد ہو جاتے ہیں، یہ عمل لے جائے جاتے ہیں بارگاہ خدا میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو اعمال واپس آ جاتے ہیں. رحمت خدا اس طرح سے ہے، وہ یہ رحمان و رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو دو اسم مقدس ہیں صفاتی خداوند عظیم کے نام، رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا مطلب اس کی رحمت واسعہ ہے، سب کے لیے، کافر، مسلمان، مومن، سب کو خداوند عظیم وہ رحمت عطا کرتا ہے، عام رحمت ہے. وہ ہے رحیم. رحیم کا مطلب ہے کہ اپنی خاص رحمتیں مؤمنین کے لیے خداوند قرار دیتا ہے. ان رحمتوں کے لیے مومن ہونا شرط ہے جو خصوصی عنایات خداوند عظیم کی شامل ہو سکے، کہ خدا کہہ سکے، فخر کرے کہ یہ میرا بندہ ہے. خدا جسے پسند کرے، چونکہ خدا بھی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. جب بندہ خدا سے محبت کرتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ پاک پیغمبر کی پیروی کریں، خدا پھر آپ سے محبت کرے گا، محبوب خدا بن جائیں گے. محب خدا اور محبوب خدا، بیچ میں واسطہ پیغمبر کی ذات کو قرار دیا گیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہٰذا کوئی مایوس بارگاہ خدا میں نہیں جانا چاہیے. ایک شخص ہے کعبہ میں جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، بار الہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا، بہت بڑا گناہ کیا ہے. مولا امیر نے سنا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس سے بڑا گناہ کر رہے ہو جو یہ جملہ بول رہے ہو کہ نہیں بخشا جاؤں گا. نہیں، خدا نے قرآن کریم میں وعدہ دیا ہے کہ میرے پیغمبر، میرے بندوں کو میرا یہ پیغام دے دو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بس آپ اس کی بارگاہ میں جائیں، اپنے گناہوں کو شمار کریں، کوشش کریں آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. ایک قطرہ آنسو کا اگر بہہ جائے تو مولا کا یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا نوف بقالی کو، کہ نوف یہ جو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے ایک قطرہ آنسو کا نکلتا ہے نا، یہ سمندر آگ کے
جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتا ہے ایک قطرہ آنسو کا بارگاہ خدا میں، گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ لہذا یہ حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عینا بکت من خشیت اللہ، کہ ہر آنکھ روئے گی قیامت کے دن سوائے اس آنکھ کے جو بکت من خشیت اللہ، خوف خدا سے روئی ہو، وعینا سہرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو رات کو راہ خدا میں بیدار رہی ہو، اور تیسری وہ آنکھ ہے غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو حرام خدا سے بند کر لی گئی، یعنی جس چیز کو خدا نے دیکھنا حرام کیا ہے اس کو انسان نہ دیکھے۔ یہ آنکھیں ہیں، خدا فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے دن نہیں روئیں گی۔ آج آسان ہے، انسان زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کتنے دن زندہ رہنا ہے، کل کا دن دیکھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا، اس کا کوئی یقین نہیں ہے انسان کو۔ لہٰذا اور توبہ کو بھی دیر نہیں ہے، کسی وقت بھی بارگاہ خدا میں۔ یہی تو اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ پہلے تو کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھے نہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو نہ لکھے، اس کو ابھی ٹائم دیں، 7 گھنٹے مہلت ہے، نہ لکھے۔ 7 گھنٹے میں اگر توبہ نہ کرے نا تو پھر فرشتہ لکھ لیتا ہے گناہ کو۔ خدا کہتا ہے کہ اس کے دفتر کو بند نہ کرنا، کسی وقت بھی توبہ کر دے اس کو بند کر ختم کر دینا، گناہ ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ قیامت کے دن کہا، روایت میں ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو زمین جو ہے جہاں پہ گناہ کیا ہے نا پردہ پوشی کر دے گا خدا بندے کہ میرے بندے کے نظر نہ آئے، گناہ جو میرے بندے کے ہیں یہ دوسرے نہ دیکھ سکے۔ اے ملائکہ کو بھلا دے گا خدا بندے عظیم کہ بھول جاؤ اس نے جو گناہ، تم واقف ہو نا، تم بھول جاؤ اس کو۔ خدا جو عرب نے آ کر کے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا، خدا لے گا یا غیر خدا لے گا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حساب خداوند خود لے گا۔ یہ جب آپ نے ارشاد فرمایا عرب ہنسا اور باہر نکل گئے۔ حضور نے ایک بندے کو بھیجا، جاؤ اسے بلا کے لے آؤ۔ واپس جب بلا لے آئے پوچھا کہ کیوں ہنسے ہو، میں نے تمہیں ایک سوال کا جواب دیا ہے، ہنسے کس لیے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اطمینان کی وجہ سے ہنسا۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ قیامت کے دن خدا نے حساب لینا ہے تو میں مطمئن ہو گیا کہ الکریم و اذا قدر عفا، کریم جب قدرت پیدا کرتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جب حساب لینے والا خود خدا ہے معاف کر دے گا، انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ لیکن انسان میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ لہٰذا سورہ زمر میں بھی آیت نمبر 54 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قبل اس کے کہ عذاب خدا آ جائے توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا ذکر کریں اس کی بارگاہ میں، خدا بندہ میں تیرا گناہ گار ہوں۔ چونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو دعا کو اصلاً بارگاہ خدا تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، دعا کرتے ہیں خدا بندہ وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لیتے ہیں، تیری بارگاہ تک میری دعاؤں کو پہنچنے نہیں دیتے، میرے الہ بار الہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ جب انسان کا ربط خدا سے باقی نہ رہے، وہ بات ہی نہیں پہنچ سکی اس کی خدا تک کہ خدا بند عظیم اسے معاف کرے۔ ہماری جب آواز اس کی بارگاہ میں پہنچے، یقین کریں خدا بند عظیم لبیک کہتا ہے اپنے بندے کی آواز پہ۔ وہ کہتا ہے میں منتظر رہتا ہوں کب میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے توبہ طلب کرتا ہے۔ پھر وہ فخر کرتا ہے جب آپ عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، رات کو آپ کو نیند آئی ہوئی ہے پھر بھی اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے، ملائکہ کو فرماتا ہے دیکھو تو صحیح میری خاطر بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے رات کی تاریکی میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہم کہاں وہ کہاں؟ قرآن میں کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ وعدہ ہے اس کا، آپ اسے یاد تو کریں۔ وہ کہتا ہے تم زمین میں مجھے یاد کرو گے، میں آسمان میں فرشتوں کے بیچ میں تمہیں یاد کروں گا، میں فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھو نا میرا بندہ
یہ میری محبت میں یہ سب زحمتیں کر رہا ہے، حالانکہ عمل میں نے اس پہ واجب نہیں کیا ہے، یہ میری خاطر یہ ساری تکلیفیں اٹھا رہا ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اور مشکل تب ہوتی ہے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ بہہ سکے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت حسین قرار دی ہے، کہ جب نام حسین آتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور جب آنسو آتے ہیں اور خدا سے جو بھی عرض کیا جاتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ واقعاً حسین نے قیامت تک کے لیے ایک فیض خدا کا سمندر ہے جو بہا دیا ہے لوگوں کے لیے۔ آؤ گناہگارو بارگاہ حسین میں حاضری تو دو، پھر دیکھو کہ خدا تمہیں کیسے معاف کرتا ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کربلا میں اہل بیت پیغمبر پہ کتنے ظلم ہوئے۔ جب بھی کہا گیا نا، معصومین نے جملہ بولا، بی بی پاک سے نقل کیا گیا، یہی جملہ کہا گیا کہ حسین وہ مظلوم ہے قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر عصر عاشور تک حسین پیاسے تھے تو بتاؤ بچے حسین کے پیاسے نہیں تھے عصر عاشور تک۔ 7ویں محرم سے پانی جو ہے خیام حسین میں باقی نہیں رہا تھا، پانی بند ہو گیا تھا 4 محرم سے۔ 7ویں محرم کو ایک قطرہ پانی کا خیام حسین میں باقی نہیں تھا، اور حسین کے خیموں سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہوتی تھی بچوں کی، جام لے کر کے کبھی بیوی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ایک بڑے کے پاس جاتے ہیں، بہت پیاس لگی ہے۔ جب آخری وقت میں رخصت ہوئے نا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا چلا نہیں، رک گیا، جملہ ارشاد فرمایا، دیکھو گھوڑے یہ حسین کی آخری سواری ہے، ایک مرتبہ لے جاؤ نا مجھے کربلا میدان میں۔ گھوڑے نے سر سے اشارہ کیا پاؤں کی طرف، جب پاؤں کی طرف نظر کی نا، سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے۔ کہا بیٹی سکینہ، بابا کو اجازت دے دی تھی آپ نے؟ کہا بابا ایک مرتبہ زمین پہ تشریف لے آئے۔ حسین گھوڑے سے اترے، کہا بابا بیٹھ جائیں۔ حسین بیٹھے، سکینہ کو اپنی گود میں بیٹھایا اور بوسے لینا شروع کیے۔ ایک جملہ کہا بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ کتنا مشکل ہے برداشت کرنا کہ جب سکینہ جیسی بیٹی سے الوداع کر رہے ہیں، آخری الوداع ہے، اس میں بیٹی یہ عرض کرے بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ بابا آپ تو امام ہیں، آپ زمین کو حکم دے نہ پانی باہر آ جائے، اب پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ فرمایا بیٹی سکینہ میں کہہ دوں گا پانی باہر آ جائے گا، لیکن یاد رکھنا اب اگر تم نے پانی پی لیا تو قیامت کے دن تیرے نانا کی امت پیاسی رہ جائے گی۔ جب یہ سنا نا سکینہ نے ہاتھوں کو باندھ کے عرض کیا کہ نہیں بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن میرے نانا کی امت پیاسی رہے۔ حسین رخصت ہوئے، کتنی پیاسی تھی حسین کی بیٹی۔ جب حسین رخصت ہوئے، جب گھوڑا خالی واپس آیا نا خیام میں، اور بچوں نے گھوڑے کو گھیرے میں لے کر کے یا حسینہ واہ حسینہ کی آواز بلند کی، سکینہ نے دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں دے کر ایک سوال کیا تھا، یا جوادہ ابھی او میرے بابا کے گھوڑے، مجھے بتاؤ نا میرے بابا کو آخری وقت پانی پلایا گیا تھا یا میرے بابا کو پیاسا مارا گیا؟ اجرکم علی اللہ۔ بعد از شہادت حسین جس ہستی پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا نا وہ حسین کی یہی 3 سال کی بیٹی تھی۔
کبھی کانوں سے گوشواروں کو کھینچا گیا، کان زخمی ہو گئے، کبھی دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، کبھی بابا کی لاش پہ بابا کو الوداع کہہ رہی تھی، شمر آگے بڑھ کر تمانچے مارتا ہے، بچی ہاتھ جوڑ کر کے لاش حسین کو چھوڑ دیتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زندان شام میں جب آتے تھے نا لوگ قیدیوں کو دیکھنے کے لیے، بچے ساتھ ہوتے تھے، جب واپس جا رہے ہوتے تو سکینہ اپنی پھوپھی اماں سے سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹی سکینہ یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ سوال کیا کہ پھوپھی اماں ہم اپنے گھر کو کب واپس جائیں گے؟ کیا حال ہوا ہوگا بی بی کا جب یہ سوال سنا ہوگا؟ دل میں کہا ہوگا نہ کہ سکینہ سب قیدوں سے آزاد ہو کر اپنے وطن کو چلے جائیں گے، لیکن تو اپنے وطن کو نہیں جا سکے گی۔ اسی رات کو سکینہ نے رات کو خواب میں دیکھا، اپنے بابا سے ملاقات ہوئی، اپنے بابا کو بیان کرنا شروع کیا، بابا آپ کی شہادت کے بعد میری پھوپھیوں کی چادروں کو لوٹا گیا، بابا میری پھوپھیوں کو کوڑے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ بیان کرتے کرتے زور سے گریہ شروع کیا، سکینہ نے خواب سے بیدار ہو گئی۔ بیویوں نے جب سکینہ کے گریہ کو سنا نا، سب بیویوں نے رونا شروع کیا۔ سکینہ بار بار کہتی ہے میں اپنے بابا کو ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے بابا کو ملنا چاہتی ہوں۔ جب زندان سے رونے کی آوازیں زندان یزید کے دربار میں پہنچی نا، یزید کے گھر میں، رات کو سوئے ہوئے اس نے جب بیدار ہو کر آوازیں سنی، پوچھا کہ کیوں قیدی عورتیں رو رہی ہیں؟ پتہ کرایا گیا، بتایا گیا کہ یزید حسین کی بیٹی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ بڑا سنگ دل تھا، اس نے سر حسین کہا جاؤ لے جاؤ، حسین کی بیٹی کو سر حسین پیش کر دو۔ کپڑے سے ڈھک کر کے جب سر حسین لائے نا اور سکینہ کے سامنے رکھا گیا، پوچھا سکینہ نے کہ یہ کیا ہے؟ کہا گیا سکینہ یہ آپ کے بابا کا سر ہے۔ جب کپڑا اٹھایا اور سر حسین کو دیکھا نا، سکینہ برداشت نہ کر سکی، بیان کرنا شروع کیا، بابا آپ کے بعد مجھے مارا گیا، بابا میرے گوشواروں کو چھینا گیا، بابا مجھے یہ تو بتائے تیری رگے گردن کس نے کاٹی، کس نے اس داڑھی کو خون سے رنگین کیا؟ ایک مرتبہ آپ نے ہونٹوں کے رکھا، حسین کے ہونٹوں پہ روح پرواز کر گئی۔ زندان میں ماتم سکینہ کی آواز بلند ہوئی، واہ حسینہ۔ جب غسل و کفن کی تیاری ہوئی، غسل دیا جا رہا تھا، اور شام کی اس عورت کو جب بلایا گیا کہ آؤ غسل دو، اور جب اس کی جسم سکینہ پہ نظر پڑی نا، غسل کو چھوڑ دیا، بی بی کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر کے عرض کیا، بی بی مجھے یہ تو بتائیں اس بچی کو کون سی بیماری تھی، اس لیے کہ سارا جسم سیاہ ہو گیا۔ بی بی نے کہا کوئی بیماری نہیں تھی، کربلا سے شام تک اتنا ظلم ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باراللہ صدقہ محمد و آل محمد اس عبادت کو منظور و مقبول فرما، ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ باراللہ صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری عطا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ باراللہ صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں پہ شیعیان مصروف اعضاء ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دینا۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔